نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي سعيد قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت زوجي صفوان بن المعطل يضربني اذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فاسأله أما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نحيتها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس قال وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت يا صفوان فصلی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میرے شوہر صفوان بن معطل مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں اور مجھے روزہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں، جب کہ میں روزہ رکھتی ہوں اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ان سے ان کی بیوی کی شکایت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے پر مارنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو صورتیں پڑھتی ہے اور میں اسے منع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہی صورت کافی ہے۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ روزہ توڑنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ روزہ رکھے چلی جاتی ہے اور میں جوان ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ہم نہیں جاگ سکتے جب تک سورج نہ نکل آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفوان جب تم جاگو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے یا نفلی نماز پڑھتی ہے تو اسے نفلی روزے رکھنے کے لیے اپنے خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاوند نہیں چاہتا، فرضی روزے سے تو اللہ کے رسول نے نہیں روکا، اس سے تو ناخامد روک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی بات کی ہے۔
کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھتی بھی ہے تو اپنی خامن سے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو بڑے شوق سے رکھے، عبادت ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادت خاوند کی اجازت سے مشروط کرتے ہیں کہ نفلی عبادت اگر خاوند کے اجازت کے بغیر رکھی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ غیر مستحب ہے، کہ اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو اپنے خاوند سے اس کی اجازت لیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ تنگ ہوتے ہیں، اگر وہ اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ سیکھ پا ہوتے ہیں، اگر وہ بار بار آپ کو روک چکے ہیں تو آپ رک جائیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ میں صبح روزہ رکھوں گی، رکھ سکتی ہوں، میں نفلی نماز پڑھ رہی۔ اور صورتیں دو پڑھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کے خامد آپ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی صورت پڑھ لو تو ایک کافی ہے لوگوں کے لیے، ایک صورت کافی ہے، ایک صورت سے اپنی نماز کو مکمل کرو۔ آپ ہر رکعت میں دو صورتیں پڑھ لیتی ہیں تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب شوہروں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو فرض نماز پڑھنے سے روکیں، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے اور دینداری کی شوق میں وہ لمبی صورتیں نہ پڑھے۔ رہی نفل نماز کی تو اس میں شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے نفل نمازوں میں نہ بیوی لگی رہے، اس طرح نفلی روزہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اب اس میں دوسری جو اہم بات تھی اس حدیث میں کہ صفوان بن معطل کا یہ حال تھا کہ وہ راتوں کو لوگوں کے کھیتوں میں پانی دیتے تھے۔ ظاہر ہے جب رات کا بیشتر حصہ اس طرح کی محنت مزدوری میں لگ جائے گا تو آدمی ٹھیک وقت سے فجر کے لیے نہیں جاگ سکتا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فجر کی نماز کے بارے میں بے پرواہی برتتے تھے، بلکہ ایسا اتفاق سے ہو جاتا ہوگا کہ رات کو دیر میں سوئے اور کسی نے جگایا نہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہی حالت تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان سے کہا، صفوان جب تم نیند سے اٹھو تو نماز پڑھ لیا کرو، وگرنہ اگر آپ کے نزدیک وہ نماز سے بے پرواہی اور غفلت برتنے والے ہوتے تو آپ ان پر ناراض ہوتے۔ تو محترم ناظرین، اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عبادات کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اب دیکھیں، میں خواتین خانہ سے مخاطب ہوں کہ خامدوں کی رضا تو نفلی عبادت میں بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اطاعت رسول کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نفل عبادت ہے تو اس کے لیے خامند سے اجازت ضروری ہے۔ اللہ نے خامند کا کتنا مقام رکھا ہے۔ اب وہ روزے رکھتی تھی تو جب اس نے اللہ کے رسول سے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ میں روزے رکھتی ہوں، یہ روزہ مجھے افطار کرا دیتا ہے، کہتے روزہ نہ رکھا کرو۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں صبر نہیں کر سکتا، میں ایک نوجوان ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، یہ روزے رکھے چلی جاتی ہے، کبھی چھوڑتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے کو بسانے کے لیے عبادات کو بھی اعتدال میں لائے کہ اگر آپ عبادات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی اعتدال برتے، یہ نہیں کہ آپ عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، اپنے خاوند کی اجازت بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرائض سے خاوند نہیں روک سکتا۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے
خامند اس کو نہیں روک سکتا۔ ہاں اگر وہ نفل عبادت کرتی ہے تو خامند کی اجازت سے کرے گی، اگر وہ نفلی روزہ رکھتی ہے تو خامند کی اجازت سے کرے گی۔ تو اس لیے محترم ناظرین، ہمیں اسلام پر پابندی اختیار کرنے کے لیے احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ احادیث کی روشنی سے ہم عبادت کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں کرتے چلے جائیں، تو ہمارے اسلام پر پابندی اختیار کرنے کے لیے حدیث و قرآن ہے۔ جس طرح ہمیں رہنمائی قرآن و حدیث دیں گے، ہم اسی رہنمائی پہ چلیں گے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا کہ نفل عبادت جیسی بابرکت چیز کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنی خامند سے اجازت لو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس حدیث کے معنی و مفاہیم اور اس کا مطلب شاید سمجھا چکا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔